الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء غیر الماء الذي أخذه لرأسه. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الطہارہ سے یہ وضو کا باب ہے. گزشتہ درس میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مد یعنی 1 مد کی 2/3 مد جو ہے پانی لایا گیا، اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے اس سے اپنے بازوؤں کو ملا. اب انہی سے یہ روایت ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یأخذ لأذنیہ آپ لیتے تھے اپنے دونوں کانوں کے لیے ماء پانی غیر الماء الذی اخذہ لراسہ سوائے اس پانی کے جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا تھا. ٹھیک ہے. اخرج البحقی وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غیر فضل یدیہ. اور مسلم کے ہاں یہ تو بحقی کے الفاظ ہیں، اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ ومسح برأسه اور آپ نے مسح کیا اپنے سر کا بماء ایک ایسے پانی سے غیر فضل یدیہ جو آپ کے بچے ہوئے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ تھا. اچھا، اب یہ جو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، خاص طور سے پہلی روایت کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آتی ہے کہ آپ نے سر کے لیے جو پانی لیا تھا، ہاتھ کو گیلا کیا جس سے سر کا مسح کیا، کانوں کے مسح کے لیے آپ نے الگ سے پانی لیا. ٹھیک ہے. لیکن محدثین جو کہتے ہیں کہ یہ روایت غیر محفوظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی محفوظ سنت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے فرمایا الاذنان من الراس، کان جو ہے وہ سر کا حصہ ہیں، لہٰذا امام ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے تمام محدثین کا، ابن قیم نے خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل نقل کیا ہے، اور اس میں ایسا بالکل کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کانوں کے لیے الگ سے پانی لیا ہو. تو گویا سارے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کانوں کے لیے الگ سے پانی لینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہیں پر ایک بات اور ذہن میں وضاحت سے رہے کہ مسح کا جب ہم باب پڑھ رہے ہیں تو ایک چیز جو کانوں اس کا گردن کے مسح کا جو ہے، اس کے لیے کوئی ایک بھی حدیث جو ہے کسی درجے کی بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو، کوئی ایسی صحیح سنت موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ میں کسی نے گردن کا مسح کیا ہو. ٹھیک ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی بے شک میری امت یأتون یوم القیامہ آئیں گے قیامت کے دن غرن محجلین من اثر الوضوء وضو کے آثار سے، وضو کی وجہ سے اعضاء کی چمک کے ساتھ، اعضاء وضو کی چمک کے ساتھ آئیں گے. فمن استطاع منکم تو تم میں سے جو بھی اس بات کی استطاعت رکھتا ہو ان یطیل غرتہ کہ وہ اپنے اس چمک کو بڑھائے، فلیفعل تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے. اچھا، یہ غرن کس کو کہتے ہیں؟ غرن جو ہے گھوڑے کے جو پیشانی پہ سفید بال ہوتے ہیں عام طور پر، اس چمک کو یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو تحجیل کہا جاتا ہے گھوڑے کے پاؤں کا سفید ہونا. مثلا گھوڑے کا رنگ جو ہے وہ لال ہے یا کالا ہے یا کسی طرح کا بھی ہے، اور اس کے برعکس اگر اس کے پاؤں کا رنگ دوسرا ہے
تو اس کو تحجیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اردو والے پنچ کلیان کہتے ہیں، پنچ کلیان. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچانوں گا کس طریقے سے؟ وضو کے آثار سے. مطلب یہ ہے کہ ان کے بازو چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور یہ چمک جو ہے ان کے لیے اعزاز ہوگا کہ یہ نمازی لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. تو آگے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، بس جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو ان یطیل غرتہ، کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے، فلیفعل، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس شوق میں کاندھے تک جو ہے وہ بازو کو دھوتے تھے تاکہ میرے جو ہے پورے بازو چمکیں. اب اس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟ دو چیزیں یہاں پہ زیر بحث ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس لفظ کا کیا مفہوم ہے، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ، اور دوسرا یہ کہ یہ لفظ کس کا ہے؟ کیا یہ حدیث کا لفظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، یا کسی اور کا لفظ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یطیل غرتہ کا مفہوم یہ ہے کہ بار بار وضو کرنے والا ہو، بار بار وضو کرنے والا ہو، وضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، ہر وقت وضو کی حالت میں رہے، پورا وضو کرے، اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اگرچہ پہلے سے وضو موجود ہو، تاکہ اس کے اعضائے وضو قیامت کے دن خوب چمکے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ اس کا ہو گیا لفظ کا مفہوم. اب یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حدیث میں جو زیادتی ہے، یہ الفاظ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ کسی اور کے ہیں؟ تو اہل علم کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ الفاظ سیدنا ابو ہریرہ کے اپنے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کے یہ اپنے الفاظ ہیں. تو ان میں انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، تو تم میں سے جو بھی چاہے اپنے اس غرے کا اضافہ کرنا چاہے، چمک کا اضافہ کرنا چاہے، تو اسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز بھی اس حدیث سے جو پتہ چلتی ہے وہ وضو کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اور وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت وہ فرماتی ہیں، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، يعجبه آپ کو پسند آتا کیا؟ التیمن داہنے طرف سے کرنا، فی تنعله جوتا پہننے میں، وترجله اور کنگھی کرنے میں، وطہورہ اور وضو کرنے میں، وفی شانہ کلہ اور اپنے ہر کام میں. تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام ہو عبادت والا، اطاعت والا، تو وہ دائیں طرف سے کرنا اچھا ہے. مسجد میں داخل ہونا ہے، دائیں پاؤں رکھنا ہے، مجلس میں سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، دائیں طرف سے کرنا ہے، تو کسی کو کچھ دینا ہے دائیں طرف سے. تو یہ گویا زندگی کے ہر چیز میں، ہر اچھی چیز میں دائیں طرف سے عمل کی ابتدا کی جائے. البتہ وہ کام جو کم تر درجے کے ہیں وہ بائیں طرف سے کرے. استنجا کرنا ہے بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، مسجد سے نکلنا ہے تو بائیں پاؤں باہر نکالنا ہے، باتھ روم سے نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دایاں کس ٹائم؟ داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، اور داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں اندر کرنا ہے. تو یہ جو ہے ایک ترتیب ہے، یہ آداب ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی، اور اہل علماء امت نے ان کو اس انداز میں سمجھا ہے، اور امت کے لیے اس کو مستحب قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو تم کیا کرو؟ اپنے داہنے طرف سے شروع کرو، اپنے دائنی طرف سے شروع کرو. ظاہر ہے باقی اعضاء میں تو داہنے نہیں ہیں. بازو دھوتے ہوئے دائیں بازو دھوئیں گے آپ، پاؤں دھوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے دھوئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہر اچھا کام ہے جو اس کو، اس لیے امام نووی، یہ قاعدہ امام نووی نے بیان کیا جو میں نے آپ سے بیان کیا، کہ جو اچھا کام ہے وہ دائیں طرف سے ہو، اور جو کمتر درجے کا ہے وہ بائیں طرف سے. ٹھیک ہے. اب کیا یہ جو
دائیں طرف کرنے کا جو عمل ہے کیا یہ وجوب کے لیے یا استحباب کے لیے؟ تو زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ یہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، واجب ہے کہ ان چیزوں کو دائیں طرف سے کیا، اگرچہ کچھ علماء نے اس کو مستحب بھی کہا ہے، لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ یہ ترتیب جو ہے اس انداز کی واجب ہے. ٹھیک ہے، چونکہ دو چیزیں جب ہم وضو کے پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، طریقہ وضو کا پڑھتے ہیں، احادیث میں جس طریقے سے وضو کی ترتیب آئی ہے، جو چیزیں آئی ہیں، پاؤں دھونا، یہ اس میں دو چیزوں کا اضافہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، اور وہ اپنی طرف سے اضافہ نہیں بلکہ انہی دلائل سے پتہ چلتا ہے، ایک ترتیب اور ایک موالات. ترتیب کیا ہوگی؟ یہی چیز کہ پہلے آگے حدیث آ رہی ہے کہ جس میں قرآن کی آیت سے بھی اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ ترتیب ملحوظ رکھنی ہے. تو ترتیب گویا پہلی شرط ہے ان چیزوں میں. اور دوسرا ہے موالات. موالات کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ دوسرا عمل کنیکٹڈ ہو، ہر فعل کے ساتھ دوسرا فعل کنیکٹڈ ہو. ہاتھ دھوئے ہیں تو فوری طور پر کلی کرنی ہے، کلی کے ساتھ ساتھ ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ منہ دھونا ہے، منہ دھونے کے بعد بازو دھونے، بازو دھونے کے بعد مسح کرنا، مسح کرنے کے بعد پاؤں دھو رہے ہیں. تو یہ موالات ہے. اور موالات کی حد یہ بتائی گئی ہے کہ ایک وضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرا وضو دھو لیا جائے. آپ نے منہ دھویا، آپ باتھ روم میں لگ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اچانک اچھا ہاں میں وضو کرا تھا، پھر آپ نے بازو دھونے شروع کر دیے، منہ سوکھ گیا. نہیں، آپ کے اعضائے وضو جو پہلا وضو دھویا گیا ہے، تو جو نیکسٹ والا جب دھونے کی باری آئے تو وہ پہلا سوکھا ہوا ہونا چاہیے، گیلا ہونا چاہیے، سوکھا نہیں ہونا چاہیے. یہ مفہوم ہے موالات کا. ٹھیک ہے نا؟ تو ترتیب اور موالات یہ خاص چیز ہے کہ جس کا دھیان رکھنا ہے، اور یہ وضو کے شرائط میں سے ہے. وعن المغیرۃ ابن شعبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى العمامة والخفین. اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فمسح بناصیته، پس آپ نے مسح کیا اپنی پیشانی کا، وعلى العمامة والخفین، اور اپنے عمامہ پر اور اپنے دونوں موزوں پر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی پیشانی کا مسح کرنے کے بعد جو ہے پگڑی کے اوپر مسح کرنے، اور موزے کے اوپر مسح، اپنے خفین جو خف جو ہے چمڑے کا موزہ جو ہے اس کے اوپر مسح کرنے کا کی سنت کا ذکر ہے. اس کی تین کیفیتیں. ایک یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ صرف پوری پگڑی کا مسح کر لیا جائے. تیسری کیفیت یہ ہے کہ پگڑی کا جو ہے پیشانی کا وہ حصہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اس کا مسح کرنے کے بعد باقی جو ہے پگڑی کے اوپر مسح کر لیے جائے. یہ تینوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اگرچہ بعض علماء نے پگڑی کے سلسلے میں یہ شرط رکھی ہے کہ وہی پگڑی جو ہے اس پر مسح کرنا کافی ہوگا، ضروری ہو، مطلب جائز ہوگا کہ جو محنک ہو. محنک اس پگڑی کو کہتے ہیں کہ جس کا ایک شملہ یوں جو ہے نیچے سے، جو شمالی افریقہ کے لوگ جس طرح کی پگڑی باندھتے ہیں توارق، اور جو خود مدینہ کے معاشرے میں عام طور پر اس طرح کی پگڑی باندھی جاتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، کہ سر پہ پگڑی باندھ کے اس کا جو ایک شملہ ہے اس کو ریت وغیرہ سے ڈھکنے کے لیے اپنے منہ کو بھی اور اپنے جو ہے داڑھی کو بھی اس سے چھپا لیا جاتا تھا. تو اگر یہ اس طرح کا محنک جو ہے وہ کس کے باندھی ہوئی پگڑی ہے جس کا کھولنے میں اس کے حرج ہے، تو پھر جو ہے اس کے اوپر مسح کافی ہے. چونکہ ان ساری چیزوں میں رفع مشقت یا رفع حرج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شریعت کا مقصد ہے، کہ تاکہ لوگوں کو اس میں حرج اور تکلیف محسوس نہ ہو اور آسانی کے ساتھ عمل انجام دیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے آج کی حدیث. تو اسی پر آج ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علیہ